ایک سوال پوچھا گیا ہے خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ تو خواب جو ہے وہ 46واں حصہ ہے نبوت کے فیضان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا تو چاہا کہ میں اپنے بندے سے رابطہ رکھوں، تو خواب کے ذریعے بعد انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بشارتیں عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، عزیز مصر کا خواب بڑا تفصیل سے ذکر ہے، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی۔ تو جتنے بھی خواب آتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ پہلی قسم ہے کہ شیطانی وسوسے خواب کے ذریعے انسان کو آتے ہیں۔ کچھ خواب شیطانی ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان روحانیت کی منزلیں طے کرے۔ یہ خواب کے ذریعے کئی طرح سے کئی نیک لوگوں کی شکل میں آ کے بندے کو عبادت سے دور کرتا ہے، اور ظاہری طور پہ بھی کھلا دشمن ہے۔ دوسری قسم خواب کی ہے کہ جن خیالوں میں دن رات بندہ رہا وہی خیال خواب بھی بن گئے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت درود پڑھتا ہوں، تو کبھی میں 6 نمبر دروازے پہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خیالوں میں درود پڑھتا رہتا ہوں، کبھی میں گنبد خضرا کے جہاں سے باب بقی ہے وہاں سے درود پڑھتا رہتا ہوں، کبھی میں باب السلام پہ روحانی طور پہ بیٹھ کے درود پڑھتا ہوں۔ تو مختلف قسم سے بندہ دن کو خیالوں میں وقت گزارتا ہے۔ اور ایک بندہ تو سرکار کی محبت میں یا پیر کی محبت میں رہتا ہے، تو کئی بندے ایسے ہیں جو شیطانی خیالوں میں رہتے ہیں، اور انہی خیالوں کا اظہار ایسے ہوتا ہے جیسے وہ خواب آ گیا ہے۔ وہ خواب بھی خواب نہیں ہوتے، نہ ہی پہلی قسم خواب ہوتے ہیں۔ دوسری قسم، اگر بندہ اچھا وقت گزار رہا ہے تو اس سے اچھا خواب آتا ہے، تو اس کا سونا بتاتا ہے کہ تیرا جاگنا اچھا تھا۔ اور اگر کسی کو شیطانی آتے ہیں خواب تو وہ اپنا محاسبہ کرے کہ تیرا سونا بتا رہا ہے کہ تیرا جاگنا اچھا نہیں ہے۔ یہ میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، یاد رکھنے والی۔ تیسری قسم خواب کی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بشارتیں عطا کرتا ہوں یا انہیں وعید دیتا ہوں، ڈراتا ہوں کہ بھائی سیدھا ہو جا، یا تجھے جنت ملنے والی ہے، یا تیرا مدینے کا ویزا لگنے والا ہے، یا تجھے علم ملنے والا ہے، یا تیرے کسی کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے، یا تیری زندگی بڑھا دی گئی ہے۔ یہ بشارتوں والے خواب ہوتے ہیں۔ تیسری قسم سچی قسم ہے۔ مثلاً عزیز مصر کو خواب آئی، سورۃ یوسف میں ذکر ہے کہ 7 گائے کو کھا جاتی ہیں۔ خواب کی تعبیر بتانے والوں نے کئی قسم کی تعبیریں بتائیں۔ عزیز مصر روحانی آدمی تھا، اس نے سمجھا کہ یہ نہیں۔ کسی قیدی نے کہا کہ عزیز مصر، کائنات میں ایک ہی بندہ ہے جس کے خواب کی تعبیر سچی ہے۔ وہ قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتاتے تھے اور بتاتے تھے اتنے دنوں بعد تیری رہائی ہونی ہے، تیرے گھر میں پیچھے بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تیرے گھر میں پیچھے لڑائی ہوئی ہے، تیرے گھر میں پیچھے تیرے ماں باپ فوت ہونے والے ہیں، تیرے پیچھے یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری تعبیریں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سچی بتاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بلایا اور عزیز مصر نے خواب پوچھی، تو آپ نے فرمایا 7 سال آپ کے خوب اناج ہوگا، اتنا ہوگا کہ آپ جمع کریں، اور آگے 7 سال قحط ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ ہر بندہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ فار ایگزامپل، ایک اللہ کے نیک بندے کو خواب آئی، اس نے خواب دیکھی
کہ اس کا بیٹا سمندر پہ گیا ہے اور اس نے ایسے نیچے ہو کے پانی پہ منہ رکھا ہے، پانی پینا شروع کیا ہے، پیتا گیا پیتا گیا پیتا گیا کہ سمندر دیکھا خالی ہو گیا۔ یہ خواب کی تعبیر مجھے میرے والد صاحب نے بتائی تھی۔ مجھے منع کیا گیا تھا کہ بیٹا عام بندے سے خواب بیان نہ کرنا۔ یہ محمد علی صابر صاحب کے دادا ابو نے۔ مجھے کوئی خواب آیا تو میں نے بیان کیا، میری والدہ صاحبہ کو خواب آیا تو انہوں نے بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو والد صاحب ہمارے تعبیر بتا سکتے تھے، روحانی تھے، ولی اللہ تھے، تو انہوں نے مجھے منع کیا۔ تو آگے ایک مثال دی، بیٹا ایک اللہ کے ولی کو خواب آئی کہ اس کا بیٹا سمندر پہ منہ رکھ کے پانی پینے لگا ہے تو سارا سمندر پی گیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنے پیر و مرشد سے جا کے تعبیر پوچھوں۔ جب گیا تو اس کا ایک دوست کلاس فیلو رستے میں ملا۔ ہاں علا دین کدھر جا رہا ہے؟ کہا مرشد کے پاس جا رہا ہوں۔ خیر ہے اتنی جلدی صبح صبح؟ کہا ہاں ایک خواب آیا اس کی تعبیر پوچھنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اے منو دس میں دسنا تمہیں خواب دی تعبیر، کہ آپ والی نہیں ہے، وہ صرف انہی کو بتا سکتا ہوں۔ اس نے پھر طنز کیا، پھر اس نے کہا کہ اب تو باتیں چھپانے لگ گیا مجھ سے، کیسا دوست ہے میرا، تجھے زمانہ بھول گیا میرا اور تیرا راز کی باتیں کرتے تھے۔ اب وہ نرم ہو گیا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے یہ خواب آیا ہے کہ یار میرا بیٹا اس نے پانی پہ منہ رکھا ہے سمندر کے کنارے پہ، پانی پینا شروع کیا ہے تو اس نے سارا سمندر خالی کر دیا۔ اچھا تو وہ مریا نہیں؟ یہ لفظ نکلے جواب میں اس کے۔ خاموش ہوا اور پیر و مرشد کے پاس چلا گیا، جا کے سلام عرض کیا، تحفہ پیش کیا، کھانا کھایا۔ کہا بیٹا کس غرض سے آئے ہو؟ کہا سرکار خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ کہا کسی کو بتائی تو نہیں پہلے؟ کہا بتا چکا ہوں۔ کہا جو اس نے تعبیر بتائی ہے وہ کیا ہے؟ عرض کی سرکار یہ اس نے بتائی ہے۔ کہا بے وقوف، اب جا کے اس کو دفن کرنے کا انتظام کر۔ سرکار میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا اگر تو مجھے آگے بتاتا تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ تیرا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو حاصل کرے گا، روحانیت کے سمندر اس کے سینے میں آ جائیں گے، اللہ کے نور کے خزانے اس کے سینے میں آ جائیں گے۔ اس کی تعبیر یہ تھی، لیکن تو نے رستے میں جاہل کو تعبیر بتا دی۔ اس نے کیا کہا کہ وہ مرا نہیں، تو جا۔ واپس پہنچا تو واقعہ ہی گھر میں خواتین رو رہی تھیں اور بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ اس لیے خواب کی تعبیر کسی صاحب نظر سے اور صاحب حال سے پوچھو۔ صاحب حال کیا کرے گا؟ تعبیر نہیں بتائے گا، سوچے گا، غور کرے گا۔ اگر بتانے والی ہے، خوشخبری ہے تو بتائے گا، اگر کوئی خوشخبری نہیں ہے، الٹ ہے، تو کہے گا جاؤ جا کے صدقہ کرو۔ تعبیر نہیں بتائے گا، چھپا جائے گا اور کہے گا کیا؟ صدقہ کرو، جاؤ 2 نفل پڑھو، جا کے اللہ سے توبہ کرو۔ اس طرح اس کے نفل، اس کے صدقے، اس کے توبہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جو تعبیر ہونی تھی وہ اللہ اس کی دعا سے ٹال دے اور اس کی بہتری کر دے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ وفات پا گئی، تو میں جب اٹھا ہوں تو میں نے رو کے برا حال کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا رونا نہیں ہے، خواب میں اگر تیری ماں مری ہے تو حقیقت میں اس نے مرنا تھا، اللہ نے خواب کے ذریعے اس کی موت ٹال دی ہے اور تیری ماں کی زندگی کو آگے کر دیا۔ ایک بندہ خواب پوچھتا ہے کہ اس کی وہ کسی کتے کے سامنے آیا ہے اور اس نے کتے کو مارا ہے اور کتا بھاگ گیا ہے۔
اور اکثر لوگ اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ تیرے خلاف تیرے دشمن ہیں اور جادو ہوا تجھ پہ، کر دیا ہوا ہے، تو نے کسی کی منت دینی ہے۔ نہیں، اب تعبیر کوئی عام چیز نہیں ہے۔ جو ظاہری حالات لکھے ہوئے ہیں شریعت میں وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر کتا، بچھو، سانپ، کوئی بھی موذی جانور، سور، کوئی بھی کاٹنے والا غلیظ، وہ اگر آپ کو ملتا ہے تو سمجھو اگر آپ نے اس کو بھگا دیا ہے تو آپ کے اندر کا غصہ آپ خود مار لیں گے۔ یہ ہے حقیقی تعبیر۔ اور اگر آپ کو اس نے نقصان دیا ہے تو آپ کے اندر کا غصہ ہی کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو نقصان دلائے گا۔ یہ سارے نفس ہیں، اپنے خواہشات ہیں۔ جو عزت نفس ہے نا، میری غیرت کہتی ہے میرے باپ کو فلاں نے گالی دی، میری برداشت نہیں ہوئی، میں نے اسے 2 تھپڑ مارے، میرے پیر صاحب کے خلاف بولا۔ آپ کو پتہ ہے کسی مرید نے اپنے پیر کو گدھے کے اوپر سوار کیا ہوا تھا اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ چلا نہیں جا رہا تھا، تو وہ اس طرح نکیل پکڑ کے آگے جا رہا تھا۔ تو کسی بدعقیدہ نے کہا وہ دیکھو وہی گدھے والا جا رہا ہے، گدھے والا جا رہا ہے، گدھے۔ اس کے مرید کو غصہ آیا، اس نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ تو پیر صاحب نے کہا بیٹا ادھر آؤ، میں تجھے گھر جا کے ایسی چیز دوں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، روحانی فیض دوں گا۔ گھر گئے، کہا وہ صندوق لے کے آؤ، صندوق لے کے آئے، کہا کھولو، اوپر لکھے ہوئے کیا لیٹر لکھے ہوئے ہیں سرکار، آپ کو لکھا ہوا تھا کہ آپ کے اوپر نا القابات لکھے ہوئے تھے، آپ ولی اللہ ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، فلاں ہیں۔ تو فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھے القاب دیے ہوئے ان میں ایک پہ بھی پورا اترتا نہیں ہوں۔ تو اگر اس نے مجھے گدھے والا کہہ دیا ہے تو گدھے کے اوپر تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں جو وہ مجھے کہہ رہا تھا یا زندیق کہہ رہا تھا، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ وہ زندیق جا رہا ہے نعوذ باللہ، تو میں وہ تو نہیں ہوں۔ اگر یہ اچھے لکھنے والوں کے ساتھ اگر میچ کروں میں اپنا باطن تو وہ بھی نہیں ہوں، اگر وہ برا بول رہا ہے تو میں وہ بھی نہیں ہوں۔ اگر تو وہاں لڑتا تو تجھے بھی نقصان ہوتا، تو تو نے چونکہ اس کو ہاتھ ڈالا تھا اس لیے اس کے ہاتھ تیری طرف اٹھے تھے، تو تو نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان دیا غیرت کی وجہ سے نا۔ بعض بندے بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو خود ہی نقصان دے دیتے ہیں، صرف زبان قابو میں نہیں رہتی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تجھے جنت کی ضمانت دے دوں۔ خواب میں سبزہ دیکھو تو سمجھو کہ یہ اچھائی کی طرف ہے۔ اب میں کسی وقت آپ کو اس پہ پورا لیکچر دوں گا۔ یہ 7 نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مردیہ، نفس کاملہ، اور 7 کی خوابیں اور ان کی تعبیریں بھی۔ یہ اگر آپ نے لیکچر میرا سن لیا تو آپ کو کبھی بھی کسی سے تعبیر پوچھنی نہیں پڑے گی، اس میں سارا روحانی فیض ہے، روحانی طریقے ہیں۔ تو خواب پتہ چلا کسی سے بیان عام نہیں کرتے۔ اگر اچھا ہو تو شکرانے کے نفل پڑھو، اگر برا ہو تو توبہ کے نفل پڑھو، یہ اس کا بہترین طریقہ ہے۔ اور ہر کسی سے بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم نے تو جب بھی خواب دیکھا ہے سوائے اپنے مرشد کے کسی کے بھی ساتھ بیان نہیں کیا۔